4 لاکھ میں بات کی تھی، لیکن کوئی دوسرا آدمی جب آیا اور اسے 5 لاکھ دے دیا، وہ 5 لاکھ وہاں سے لے کر کے 4 لاکھ میرا واپس کر دیا اور کہا اب رشتہ نہیں کریں گے۔ کیا ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آپ کے گاؤں میں نہیں ہے رام گھاٹ میں، لیکن میں چھاتا پور کی بات کرتا ہوں، ایسا ہے کہ نہیں؟ لیکن وہ سچائی سے پہلے اس سچائی کو جانیے کہ وہ 4 اور 5 سے پہلے جب طے ہوتا ہے تو کیسے طے ہوتا ہے؟ بہت معاف کیجئے گا، میں ہر تقریر میں یہ کہتا ہوں کہ وہ باپ نہیں ہے، وہ تو انٹرنیشنل فقیر ہے۔ ایک فقیر تو کاسے کڑائی لیتا ہے، ایک فقیر جھولا اٹھاتا ہے، ایک فقیر گھوڑا اٹھاتا ہے، گاؤں گاؤں جا کر کے اللہ کے نام پر صدا لگاتا ہے اور بھیک مانگتا ہے، خالی ہاتھ آتا ہے، گاؤں سے آبادی سے جب باہر جاتا ہے تو اس کا جھولا پڑا ہوا ہوتا ہے۔ لیکن معاشرے کا ایک فقیر، معاشرے کا ایک تنگس اور معاشرے کا ایک بھکاری وہ ہے کہ جب اس کو اپنے بچڑے کو بیچنا ہوتا ہے تو گاؤں کے سرکردہ لوگوں کو، اور معاف کیجئے گا اگر مکھیا جی ہو تو مکھیا کو، سرپنچ کو، وارڈ سدس کو، ڈیلر کو، اور گاؤں کے پنچ کو، سرغنہ کو، اور آج کل تو اس لائن میں ہمارے امام صاحب کو بھی باری آنے لگی ہے۔ امام صاحب کو کہیں امام صاحب ذرا چھیٹا ہے، رشتہ طے ہے ہمارا، ذرا چلیے گا۔ امام صاحب بھی کہیں اچھا ہے، ایک ہی ٹائم کی نماز کا مسئلہ ہے، چلے جاتے ہیں ساتھ میں۔ وہاں لڑکی والے کے دروازے پر بیٹھ کر کے تعارف ہوتا ہے، یہ ہمارے مکھیا جی بڑے گھرے رشتے ہیں، یہ سرپنچ صاحب ہیں، یہ ڈیلر صاحب ہیں، یہ وارڈ سدس ہے، یہ امام صاحب ہے۔ یعنی یہ اپنا خود جماتے ہیں کہ میرا اس گاؤں میں ایسا تعلق ہے کہ میں بڑا ہوں۔ اور یہ تمام تر چیزوں کے بعد جب رشتے طے ہوتے ہیں تو لڑکی پسند نہیں کی جاتی، کہتے ہیں لڑکی تو دیکھ لیا ہوں لیکن اصل کا معلوم کر لیجئے۔ اب شروع ہوتا ہے، جیسے کل کوئی جانور کو بیچتا تھا تو جانور کو نہلا کر کے دھلا کر کے نرپت کی ہتھیا میں لے جاتا تھا، اسے بیچتا تھا، اب وہ اپنے بیٹے کی قیمت لگاتا ہے، توڑ اور جوڑ ہوتا ہے۔ میں اسی گاؤں کے اسی پنچایت کا واقعہ سناؤں، مر گئے وہ، اللہ ان کے درجات کو بلند کرے۔ 5,25,000 پر بات ہوئی، فاربس گنج کے قریب سے برات آنی تھی، 5 لاکھ روپیہ انہوں نے پیمنٹ کر دیا، 25,000 روپیہ باقی تھا۔ ہر 2 دن 3 دن پر وہ میسج کرتے تھے السلام علیکم ورحمت اللہ، ادھر سے یہ بھی جواب دیتے تھے وعلیکم السلام ورحمت اللہ، کیسے ہیں سمجھی، خیریت سے ہیں، ہاں سمجھی ٹھیک ہے۔ لیکن بالآخر اس سلام کا مطلب اس نے 3 دن پہلے کہا جب برات آنی تھی کہ سمجھے وہ 25,000 اگر دے دیتے تو بڑا اچھا ہوتا۔ اے لوگوں، یہ حقیقت ہے کہ نہیں حقیقت ہے؟ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ تو بھلا بتلائیے کہ جب آپ نے اپنے خون جگر کو، اپنے بیٹے کو، اپنے اس لال کو جس کو بڑی محنت سے پوسا اور پالا تھا اس کو بیچ دیا، تو اس جانور کا مالک جس کو بیچا جاتا ہے خریدنے والا ہوتا ہے کہ بیچنے والا ہوتا ہے؟ ایسا تو نہیں کہ کھیرا گوشکا پور میں وہی لوگ ہوتا ہے کہ پیسہ بھی دے دیتے جانور بھی دے، کیسا ہے کیا؟ نہیں نا۔ اور اگر دودھ دینے والی گائے ہو تو اس گائے کا دودھ کون کھائے گا؟ بیچنے والا کہ خریدنے والا؟ ارے کون کھائے گا بھائی؟ خریدنے والا کھائے گا کہ بیچنے والا کھائے گا؟ اچھا، تو جب آپ نے اپنے بیٹے کی قیمت لگا دی 4 لاکھ، 5 لاکھ، 6 لاکھ، 7 لاکھ، بلیٹ الگ سے، فریج الگ سے، تو اب اس کا مالک کون ہوگا؟ ارے کون ہوگا بھائی؟ خریدنے والا نا۔ اچھا، حد تو یہ ہے کہ جس بیٹ پر سوتا ہے وہ بھی سسرال کا، جس چادر پر بیٹھتا ہے وہ بھی سسرال کا، جس پنکھا کی ہوا کھاتا ہے وہ بھی سسرال کا، جس جگ گلاس میں پانی پیے وہ بھی سسرال کا، جس پلیٹ میں کھانا کھائے وہ بھی سسرال کا۔ ارے ہے کہ نہیں؟ یہ جھوٹ تو نہیں بولنا ہے؟ جو کپڑا پہنتا ہے نوشا بابو وہ بھی کس کا؟ سسرال کا۔ جی، اب تو یہ ہو گیا کہ جس موبائل کو چلاتا ہے وہ بھی کس کا؟ سسرال کا۔ اب بلا بتلائیے کہ وہ لڑکا جب شادی کر کے آتا ہے تو جہاں دیکھتا ہے جو دیکھتا ہے کہ بھائی میرے سسرال کا سامان ہے، تو اب اس کے دل میں
सास और ससुर की मोहब्बत घुसेगी कि माँ और बाप की मोहब्बत घुसेगी? हो गई शादी तुम्हारी? नहीं, पता चलेगा बेटा घबराओ मत जी। भाई किसकी मोहब्बत घुसेगी? तो फिर कहे जाते हैं मुफ्ती साहब के पास से तो ताबीज़ दीजिए, मेरा बेटा का जो है दिमाग घूम गया है। अरे ये सच्चाई है कि नहीं है? सच्चाई है। माफ कीजिएगा अगर ये सच्चाई है तो इस जलसे कराने का मकसद ये है कि आपको हज़रत मुफ्ती साहब दामत बरकातुहू के सामने ये अहद करना होगा कि हम जब अपने बच्चे की शादी करेंगे तो कोई लेन देन नहीं करेंगे। क्या ऐसा होगा क्या? जो लोग शादी करेंगे लेन देन नहीं करेंगे वो हाथ उठाइए तो। अरे आप लोगों की तो शादी हो चुकी है, फिर कीजिएगा क्या? माँ बहन पीछे बैठी हुई है, वो हमको तो जाने भी नहीं देगी। मधुबनी मदरसा कह रही है कैसा मौलवी आया कि हमारे शादीशुदा शोहर को कहा कि फिर शादी करेंगे। जिन लोगों की शादी नहीं हुई वो हाथ उठावे। नहीं हुई है, नहीं लीजिएगा। अल्लाह के सामने हाथ उठा रहे हैं, उस अल्लाह को गवाह बनाइए। एक बात। दूसरी बात तो ये है कि भाई इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है कि हमारे पास जो दौलत है वो सबसे अच्छी दौलत है, वो ईमान की दौलत है। किसकी दौलत है भाई? ईमान की दौलत है ना। इससे बढ़कर के कोई दौलत है? नहीं है। इस वक्त इसके बका की, इसके बाकी रखने की फिक्र करनी चाहिए। हमारा ये ईमान खसकता जा रहा है। बहुत माफ कीजिएगा, हमें कलमा याद नहीं है। मैं अभी 2 महीने गुज़श्ते छातापुर में औरतों से खिताब करना था। 250 औरत जमा थी, पीछे मेरी माँ बहन है, हम उनको कहेंगे गौर से सुनिएगा। मैंने पर्दे के पीछे से पूछा और इमाम साहब से कहा कि आपकी अहलिया भी है? तो कहा हाँ। मैंने उनसे कहा कि कान में जाकर के कहिए कितनी औरत हाथ उठाती है जिसको पहला कलमा याद है। कौन सा कलमा भाई? पहला कलमा। 250 औरत में सिर्फ 42 या 43 औरत थी जिसको ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह याद है। बयान के बाद बताइए। सुभान अल्लाह की बात है बाबू। मैं इन जवानों से कहूंगा जो 20 साल 22 साल 25 साल के हैं, ये दिल्ली बम्बई पंजाब में कमाते होंगे, इनका बाप इनकी माँ अगर मर जाए, दरभंगा एयरपोर्ट हो गया है, बाप के जनाजे को 2 दिन रोकना पड़े तो रोका जाएगा। बाप के जनाजे को 36 घंटा रुकवाया जाएगा। और गांव की तमाम औरतें, गांव के तमाम मर्द ये कहते हैं कि बेटा हो तो फलम्मा की तरह जहाज से आकर के अपने बाप का मुंह देख लिया, माँ को कंधा दे दिया। लेकिन वो बेटा जो फ्लाइट से आया है और वो बेटा जो जहाज से आया है, वो बेटा जो कतर और दुबई से आया है, उसकी सूरत हाल जानते हैं क्या है? लोग नहला करके बुला करके उसके माँ को बाप को रखे हुए हैं। बेटा आता है, जनाजा तैयार है, मुफ्ती तौसीफ साहब, हाफिज निसार साहब, इमाम साहब जनाजा पढ़ा दे, कहाँ इजाजत है पढ़ाइए। वो बेटा भी नहा धो करके अच्छा कपड़ा पहन करके रोते बिलखते हुए जनाजा गाह है। लेकिन उस बेटे को ये भी पता नहीं है कि अल्लाह अकबर में हाथ उठाएंगे कि अल्लाह अकबर गिराएंगे। यह है पता है पता। मैं एक बड़ी आबादी में आपके बगल में ये बात कह दिया कि आपके गांव के आबादी के 60% लोगों को जनाजे की दुआ याद नहीं है, तो गांव का तो 4 सरफिला आदमी फेर लिया। हमारा गांव जाहिल है क्या? मैंने कहा हाँ, आपने जायजा नहीं लिया। अगर आप जायजा लेते तो मैं आपके गांव में जनाजा पढ़ा हूँ। मैं पीछे खड़ा हुआ था, मैंने देखा कि मेरे आगे जो लोग थे, जब इमाम साहब अल्लाहु अकबर कह रहे थे तो ये एड़ी उठा करके आगे देख रहा था कि हाथ उठा रहा है कि हाथ गिरा रहा है। और वो अल्लाहु अकबर में आसमान की तरफ देखता है कि अल्लाह कैसे हाथ उठाएंगे। उसको ये पता नहीं कि ईद की नमाज में जब तकबीर होती है तो उसमें हाथ उठाया जाता है, जनाजा की नमाज में जो तकबीर होती है तकबीर तहरीमा के बाद हाथ नहीं उठाया जाता। ये हकीकत है कि नहीं हकीकत है? नहीं पता है भाई, आपके गाँव में भी ऐसा होगा। मैंने कहा कि मैं एक बड़े मजमे में मुझे अगर वक्त हो तो मैं पूछता, यहाँ पर जवानों की एक बड़ी तादाद है जो यहाँ बैठी है, ये हाथ उठा करके मुझे कहे कि
مفتی صاحب مجھ سے جنازے کی دعا سن لیجیے. کتنے لوگوں کو جنازے کی دعا یاد ہے؟ وہ ہاتھ اٹھا کر کسی ایک دو سے پوچھ لیں گے. جس کو یاد ہے اسی کو، بوڑھے لوگ نہیں، جوان لوگ ہاتھ اٹھائیے بھائی. بس یہ حال ہے لوگوں. بھلا بتلاؤ کہ تمہارے ماں کے جنازے میں، تمہارے باپ کے جنازے میں 36 گھنٹے باپ کے جنازے کو روک کر کے رکھا، 20,000 کا ٹکٹ فلائٹ سے لیا، لیکن تمہارے آنے سے تمہاری ماں کا کیا بھلا ہوا جب تم نے اس کے جنازے میں پڑھا ہی نہیں اللہم اغفر لحجنا ومجدنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا. پوچھ لیجئے گا مفتی صاحب سے مسئلہ کہاں ہے سورہ فاتحہ پڑھنا اور کہاں ہے ان کے لیے ایصال ثواب کرنا؟ یہ تو بہت دور کی بات ہے. میں نے ایک سال گزشتہ 700 عورتوں کو جمع کیا. میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی پاکی اور ناپاکی کے مسائل یہ ہیں کہ ہمارے گاؤں کی صورتحال یہ ہے کہ اگر کوئی عورت انتقال کر جاتی ہے تو ہر گاؤں میں 2 سے 3 عورت ایسی ہے جس کو غسل دینے آتا ہے، اس کے علاوہ کسی عورت کو نہلانے نہیں آتا. یہ ہے کہ نہیں کہ ہر عورت کو غسل دینے آتا ہے؟ اس کے لیے متعین ہے ہر گاؤں میں 2-4 آدمی. یہی ہے نا بھائی لوگوں. میں نے ان سے پوچھا کہ بھلا بتلاؤ عورت بھی ناپاک ہوتی ہے، مرد بھی ناپاک ہوتا ہے، اور عورت اگر ناپاک ہو جائے، مرد اگر ناپاک ہو جائے، غسل تو سب لوگ کرتے ہیں، اسنان نہاتے ہیں، لیکن شریعت کے مطابق کتنی چیز کرنا ہوگا جس کے بعد آدمی ناپاک سے پاک ہوگا؟ بھلا بتلائے. آپ لوگ بتا سکتے ہیں کیا کیا چیز لینا ہوگا؟ جو لوگ جانتے ہیں کہ پاکی حاصل کرنے کے لیے اگر کوئی ناپاک ہو تو کیسے غسل کیا جائے گا، کتنا کیا چیز کرنا ہوگا؟ ہاتھ اٹھائیے جن لوگوں کو معلوم ہے، کسی ایک کے دو سے پوچھیں گے. لوگوں میں نے ایک مجمع میں پوچھ لیا، کہا مفتی صاحب ارے آپ بہت دور کی بات کرتے ہیں، یہ کس کو نہیں معلوم ہے کہ بھائی تولیہ لے گا، شیمپو لے گا، نل چالو کرے گا اور نہا لے گا؟ یہی ہے نا بھائی؟ ارے یہی ہے نا. یہ جو جماعت میں لوگ گئے وہی بس ہاتھ اٹھا رہے ہیں ایسے کر کے، اب باقی جو لوگ جماعت میں گئے وہ ابھی تک ہاتھ نہیں اٹھا رہے ہیں. معلوم ہے بابو آپ کو زور سے بول رہے تھے؟ نہیں معلوم. ہنسو نہیں، رو. 15 سال 18 سال کی عمر ہو گئی، تم بھی ناپاک ہوتے ہوگے، تم ضرور نہانے کو ہوگے، لیکن یاد رکھو اگر تم نے غسل کے فرائض کے مطابق غسل نہیں کیا، نہ تمہاری آج تک نماز ہوئی، نہ تم نے قرآن کو پڑھنا جانا، نہ تم قرآن کو پڑھے ہو، تمہاری کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی. پوچھ لینا مفتی صاحب سے. کتنی چیزیں ہیں بھائی؟ کتنی چیزیں؟ 4 نا؟ 3 کیا پانی پہنچانا، بدن پہ ایسا پانی بہانا کہ تاکہ ایک بال کے برابر کہیں سکھانا. کہاں پڑے ہو یہ؟ مسجد میں. دیکھیے یہ مسجد کی برکت ہے لوگ، یہ مدرسے اور مکتب کا پڑھا ہوا لوگ ہے جس نے اپنی بنیادی دینی تعلیم سیکھی. تو آج یہ بچہ بتا رہا ہے کہ یہ 3 چیز خدا شاہد ہے، خدا گواہ ہے. ان 700 عورتوں میں سے 80% عورتوں کو یہ معلوم نہیں تھا کہ غسل کے فرائض ہیں. میں ایک سال گزشتہ کی اور سپول ضلع کی بات کر رہا ہوں. بھلا بتلائیے کہ وہ روزہ بھی رکھتی ہے، وہ نماز بھی پڑھتی ہے، وہ قرآن کی تلاوت بھی کرتی ہے، وہ ذکر بھی کرتی ہے، تمام ہر چیزیں کرتی ہوں گی، اللہ بھی کرتی ہے، لیکن اس کو پاکی اور ناپاکی کے مسائل نہیں معلوم. یہ حقیقت ہے لوگوں. اے لوگوں ان چیزوں کا جاننا اور اپنی اولادوں کو بتلانا اور اپنے ماتحتوں کو سکھانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اگر آپ نے نہیں سکھایا، آپ نے نہیں بتلایا تو معاف کیجئے کل قیامت کے دن آپ پکڑے جائیں گے. آپ لوگ گوشت کھاتے ہیں نا بھائی؟ کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے؟ آپ کے گاؤں میں گوشت نہیں چلتا ہے؟ بیلر چلتا ہے نا؟ کہاں سے لیتے ہیں؟ کون ہتھیار پر؟ اچھا آج تک کسی آدمی نے وہ جو جانور ذبح کرتا ہے مرغا، اس سے پوچھا ہے کہ تم کیا پڑھ کر کے اس کو ذبح کرتے ہو؟ کوئی آدمی پوچھے ہیں آپ لوگ؟ نہیں پوچھے؟ کوئی آدمی نہیں. ہم جیسا آدمی کبھی کبھی کسی سے پوچھ بیٹھتا ہے کہ بھائی ہر دن ہم آپ کے پاس سے مرغا لیتے ہیں، تم جب مرغا کو ذبح کرتے ہو کیا پڑھ کر کے ذبح کرتے ہو؟
تو ایک آدمی نے کہا کہ بھائی مفتی صاحب یہ بھی بات کو پوچھنے کی ہے، ہم تو اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھ کر کے کیا پڑھ کر کے بھائی کیا پڑھ کر کے ہم نے کہا بھائی کیوں؟ انہوں نے کہا کہ ہم گھر میں دیکھتے ہیں کہ جب کوئی مر جاتا ہے تو خون جب آتا ہے کہ بھائی پھلا آدمی دیکھ کر گیا، انتقال کر گیا، تو وہ خون پر کرتے ہیں اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ تو یہ مرغا بھی مر رہا ہے نا، تو اس لیے ہم پڑھ دیتے ہیں اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ۔ اس کا کھانا صحیح ہے کہ نہیں صحیح؟ بھائی اس کو بتانے کی ضرورت ہے کہ تم کیا کرتے کرو۔ اس لیے میری آپ کی گزارش ہے کہ جنازے کی دعا کا سیکھنا، کلمہ کا سیکھنا، پاکی اور ناپاکی کے مسائل کا سیکھنا، اپنی بچیوں کو یہ تعلیم دینا تاکہ ان کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہو، وہ ایک اللہ پر یقین کرے اور اسے یہ یقین ہو نہیں بلکہ اس کا یہ عقیدہ ہو کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہے، اللہ کے رسول کے بعد کوئی دوسرا میں ہوگا۔ دیکھتے ہیں جس کا کہیں نہیں چلتا وہ کہاں چلاتا معلوم ہے؟ یہ عیدگاہ میں آتا ہے۔ کون نماز پڑھائے گا، کون نماز نہیں پڑھائے گا، جبکہ یہ کام تو مفتی کوثر صاحب کرتا ہے۔ مدرسہ کیسا چلے گا نہیں چلے گا، کون امام رہے گا نہیں رہے گا، یہ تو مفتی کوثر صاحب انتخاب کرتے ہیں، لیکن یہ کرتے کون ہے؟ عام لوگ نہیں۔ آپ کا یہ کام نہیں، آپ کا یہ کام ہے کہ اپنے بچوں کو وقت پر بھیجیے، آپ کا یہ کام ہے کہ حافظ نثار صاحب مفتی توصیف صاحب سے پوچھیے کہ بھائی آپ کے مدرسے کا کیا نظام ہے، اگر کھانے اور پینے کا نہیں ہے تو ہم انتظام کریں گے، اگر آپ کے گاؤں مدرسے میں پڑھنے والے استاد اس کی سیلری اور تنخواہ نہیں گئی ہے تو ہم اس کا حصہ بنیں گے کہ نہیں بنیں گے بھائی؟ ضرورت ہے کیا مدرسہ یہاں ہے یا بن رہا ہے؟ یہی مدرسہ الحمدللہ۔ تو بھائی ہم کو تو لگا کہ ایسا مدرسہ، بھئی اتنی بڑی آبادی میں ایسا ہی مدرسہ رہے گا؟ یہ تو مدرسہ تو اللہ کے رسول کا گھر ہے بھائی۔ ارے گھر ہے کہ نہیں گھر ہے؟ کہ نہیں گھر ہے؟ نہیں جانتے؟ مسجد اللہ کا گھر ہے، مدرسہ رسول اللہ کا گھر ہے، اور یہ مدرسہ، یہ مسجد، یہ خانقاہ ہے، یہ عیدگاہ ہے، یہ شاعر اللہ ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ اس کی عزت، اس کی عظمت، اس کی تعظیم، اس کی تکریم، اس کو آگے بڑھانا ہر مومن کی ذمہ داری ہے۔ اس مدرسے کی نہ صرف یہ کہ معاونت کیجیے بلکہ اس کو ایک سینٹر بنائیے جہاں سے تعلیم کی شمع روشن ہو، جہاں کہ آپ کے بچوں کو تعلیم دی جائے۔ میں آپ سے یہی امید کرتا ہوں کہ بھائی آپ حضرات یہاں تشریف لائیں اور یہاں سے ایک سبق لے کر کے جائیں گے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ آئندہ جب میرا یہاں آنا ہوگا تو ہم اس مدرسے کو ایک اچھی پوزیشن میں دیکھیں گے کہ نہیں دیکھیں گے؟ انشاءاللہ۔ آپ مفتی کوثر صاحب کے سامنے ہاتھ اٹھائیں، بہت بڑے عالم دین، بڑے اللہ والے، اپنے وقت کے شیخ الحدیث، امیر المؤمنین فی الحدیث حضرت مولانا محمد یونس صاحب جونپوری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں، ان کے شاگرد ہیں، اور یہ تو موقع ہے کہ اپنے دل کی دنیا کو بدلیے، توبہ کیجیے، ان کے سامنے گناہوں کا ذکر کر کے توبہ کرائیں گے، یہ توبہ کیجیے۔ یہ دلوں کا علاج کرتے ہیں، جسے ڈاکٹر لوگ جسم کا علاج کرتے ہیں، بخار جانا لگ جائے تو ایسی حسد، جلن، کینہ، کپٹ، غیبت، چغلخوری جب دل میں ہو جاتا ہے تو اس کے حکیم اور اس کے معالج یہی ہیں، اور یہ دلوں کی دنیا کو بدلتے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا سایہ تادیر قائم رکھے، آپ ان سے فائدہ اٹھائیے، ان کی دعاؤں میں شامل ہوئیے، آپ ان سے جڑیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی سدا سلامت رکھے۔